السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 491 سے پڑھیں گے اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر جہاں 11 لکھا ہوا ہے صفحے کی دوسری سطر، اور جنوری کی آج 10 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم مناجات کرو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر باتیں کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پیشگی اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ کیا کرو۔ نبی کریم کو نہیں، فی سبیل اللہ کوئی خیرات کرو، صدقہ کرو، پھر رسول پاک کی مجلس میں آؤ۔ ذالک خیر لکم واطہر، ایسے کرنا تمہارے لیے اچھا، بہتر ہوگا اور بہت پاکیزہ عمل ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، بس اگر تم یہ مالی سکت نہ پاؤ، صدقہ خیرات کرنے کی مالی وسعت نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم پیشگی اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات پیش کرو اور صدقہ کرو، اس عمل حکم سے ڈرے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم مالی حیثیت میں ایسے نہیں کر پاؤ گے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پہ مہربانی فرمائی ہے، لہذا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرمانبرداری کرو اللہ کی، اس کے رسول کی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے تمام ان اعمال سے جو تم عمل کرتے ہو۔
الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوست بنایا ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، ناراض ہے اللہ ان پہ، ما ہم منکم وہ لوگ وہ منافق نہ تو تم میں ہیں یعنی اہل ایمان میں بھی وہ نہیں، ولا منہم نہ وہ ان کی جماعت یعنی یہود و نصارہ میں بھی وہ نہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ جھوٹی بات جھوٹے موقع پہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارا موقع بھی درست نہیں ہے اور ہمارا اقدام بھی صحیح نہیں ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب، انہم ساء ما كانوا یعملون بے شک وہ بدترین ہے وہ کردار و عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ ان نے بنا رکھا اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ بس ان کا یہ بھی ایلیگیشن ہے کہ انہیں روکا اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین بس ان کے لیے اہانت والا ذلت والا عذاب۔ حضرات 491 بہت پیچھے رہے گا، 491 بزرگوں کے تھل کڈیا دونوں میں ہے لیکن اور کٹ چلی نا۔ پہلا خطاب اہل ایمان کے نام ہے اور اللہ مخاطب ہو رہے اہل ایمان کو۔ کئی دفعہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ہاں اہل ایمان طبقہ جماعت میں شمار کیے گئے، اور اللہ کرے ہم اس بات پہ قائم رہنے کی کوشش کریں اور ثابت قدمی کا ثبوت دے سکیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر ذرا غور کرو، اگر وہ ایمان والے ہیں تو پھر ایمان کیا لانا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو ہم اہل ایمان ہیں یا اپنے آپ کو گمان اور شمار کرتے ہو کہ ہم بھی اہل ایمان میں سے ہیں، اگر آپ ایسے ہیں شمار کرتے ہیں یا کذاب ہے یا شمار کر رہے ہو تو پھر اصل دعوت یہی ہے، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، رسول پاک پر بھی ایمان لاؤ، اور اس ایمان لانے کا ثبوت پریکٹیکلی بھی پیش کرو تاکہ تمہارے اچھے نتائج برآمد ہو سکے اور تم فلاح و کامیابی اور کامرانی کو پا سکو۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اذا ناجیتم الرسول، اے اہل ایمان اگر تمہارا پروگرام بنے، خیال ہو، جذبہ ہو، ارادہ ہو کہ ہم نے رسول پاک سے علیحدگی بھی بات کرنی ہے، سرگوشی کرنی ہے، مجلس سے اٹینڈ کرنی ہے، تو اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی سرگوشی مجلس رسول نبی کریم کے ساتھ ہم کلام ہونے سے پہلے آپ کو کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اصل معاملہ کیا تھا، اس میں ایک تو واضح ہو جائے گا کہ منافق فارغ ہو جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ جو دو نمبری کرنے والے یہودیوں میں سے منافق ہیں، یہودی لیکن کلمہ پڑا ہوا ہے، جس طرح عبداللہ بن ابی بن سلول، اس طرح اس کا حواری، یہ ہیں مالدار لیکن ہیں بڑے بخیل، پیسہ ٹکا خرچ کرنا ان کو موافق ہی نہیں آتا۔ آج بھی بڑے لوگ ایسے ہیں، مال دولت بے شمار ہے، لیکن وہ کئی بیچارے تو زکوٰۃ بھی شاید نہ دیتے، اگر دیتے بھی ہیں تو اپنی مرضی کے ساتھ، ہونا اپنا ایک پروگرام ہے۔ مال کو پاک کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے، سونا ہے، چاندی ہے، سرمایہ ہے، اور اسی طرح مالدار جو زمیندار لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں، فارم ہے، زرعی، اس سے پیداوار جو ہوتی ہے اس کا عشر لینا ہے۔ عشر و زکوٰۃ اگر روک لی جائے تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہم پھر آسمان سے رحمت کی بارشیں روک لیتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کو توان سمجھتے ہیں، اسی طرح صدقہ خیرات کرنے کا لوگ بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، یار خیرات کرنا کیا ہے، اور اس کی اللہ نے مثالیں دی۔
قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ اللہ نے فرمایا وہ باپ تھا، فوت ہو گیا، بچوں نے کہا جی ابا جی یہ درویشوں کو اور فقراء کو مسکینوں کو کیوں کھلاتے پلاتے، زمین ہماری باغ ہمارا، تو ان کا ہمارے پاس کیا دخل ہے؟ لہذا قسمیں اٹھا کر کہا کہ صبح سویرے جائیں گے باغات کو، جا کر ان کے پھل توڑیں گے، منڈیوں میں پہنچائیں گے، درویشوں کے آنے اور ان کو خبر ملنے سے پہلے سارا معاملہ میدان صاف کر دیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ پروگرام بنایا، اوپر یہ پروگرام بنا کہ ہم نے تمہارا باغ ہی نہیں رہنے دینا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے، آسمان سے ایک ٹیم فرشتوں کی آئی، اللہ کے حکم سے ان کے سارے باغ کو آگ لگا کے جلا دیے۔ صبح اٹھے ایک دوسرے کا آواز، میں وہ ڈیزائن نہیں بناتا کیسے آوازیں ایک دوسرے کو، او خالد او بجو او فلانا نکلو چلیے۔ جب وہ نکل کے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم راستہ بھول گئے ہیں، کہنے لگے یار سمجھ نہیں آ رہی باغ کدھر گیا ہے، وہ خوب مارا باغ مارا زرعی رقبہ پلاٹ کدھر گیا ہے۔ ایک کہنے لگے یار ہم بھول گئے ہیں، ہمارا تو یہ راستہ باغ ہے ہی نہیں۔ دوسرا کہتے ہیں نہیں راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ باغ بہاریں جو اللہ دی تھی۔ آیت ہے قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں جو اچھا تھا یہ درمیانہ قسم کا ان کا بھائی تھا، اللہ نے فرمایا وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں منع نہیں کرتا تھا یار ایسے کام نہ کرو، وہ چلو درویش کھاتے ہیں مسکین کھاتے ہیں، ابا جی بھی ایسے کرتے رہے ہیں تو ہم کیوں ایسا اقدامات کریں؟ اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ پلس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ناراضگی واضح ہو گئی کہ اس نے آسمان سے ٹیم بھیج کر فرشتوں کی ہمارے باغ کو آگ لگا کے فارغ کر دی، مثال دی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک راہی مسافر جا رہا تھا، اس نے بادلوں سے آواز سنی، اس کے حدیقت فلان، فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ دائیں بائیں دیکھتے یار ادھر بستی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی رہائش نہیں، مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اتنے میں بادلی آئی، وہ ایک پہاڑی پہ آئی برسی، وہاں برستا رہا پانی، بارش ہوئی، ایک نالا بن گیا، وہ بندہ نالے کے ساتھ جا رہا ہے، وہ نالا پانی کے ایک باغ تک پہنچا، ایک بابا جی وہاں کسی لے کر اپنا جال لے کر باغ کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ راہی گیا، سلام تو ہوئی، پوچھا بابا جی تمہارا نام کیا ہے؟ کہ بابا جی نے وہی نام بتایا جو بادلوں سے سن کر آیا تھا۔ پوچھتے ہیں بابا جی تسی کی گھر کو پترا کرنا کہ اللہ نے باغ دیتا ہے تو پھر باغ پکتا ہے، ایسے آپ بھی کھانے پینے موجاں کرنے ہیں، لوگوں بھی کھوانے ہیں، غریبوں بھی دینے ہیں، کچھ بیچنے منڈیاں بھی کھانے ہیں، تو پھر آپ نے سارے کام کرنے ہیں۔ اچھا جی، تو فرمان لگا تسی کیوں ہو جی، تسی کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا جی تواڈے نام کے بدلہ ذکر ہو رہے، چرچے پھر ہوں گے۔ بڑی مثالیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اصل میں کیا کرتے پریشان کرتے کہانی، اس طرح ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ اچھی فرض کرو، ہمیں حکم ہوتا ہے پہلے بیان میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوتے ہیں، دو بندے آ جائیں، اچھا جی فرض کرو مسئلہ پوچھنا، جیڑا پہلا کھپے ہیں وہ نہیں سماعت کرنا، وہ نویں کہانی شروع کر دینا۔ اچھا جی میرے نہیں سمجھ آئی، تسی فرض کرو، فرض بھی میں ہی کرنا تو کھپا بھی میں، انہوں نے آخنا جی سردی بڑی میں ذرا گھر چلنا روٹی کھانی، سردی تو چلے بندے کرائیں ٹر گئے، کوئی کملائیں ٹر گئے، کرائیں ٹر گئے، فارغ ہو گئے، لیکن سارے بھی ٹر جاؤ گے تو درس بند نہیں ہونا، نہ چھٹیاں ہونی ہیں انشاءاللہ۔ آئے لوگوں دس دیو، اب میں نے بتا دیا نہ درس بند ہونا ہے انشاءاللہ تے نہ چھٹیاں ہونی، اتنے آنا ہی پینا، پھر شاید ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے قانون بنایا، اہل ایمان اس میں پرکھے جائیں گے کہ اب اگر رسول پاک سے ٹائم لینا ہے، مجلس میں بیٹھنا ہے تو پھر صدقہ کرنا پڑے گا۔ اب اس میں جو غرباء مساکین تھے وہ پریشان ہو گئے اور منافق بھی فارغ ہو گئے، دو نمبری کرنے والے بھی فارغ ہو گئے، جی نبی پاک اور بین نے پہلا صدقہ کرو، خیرات کرو تو پھر گلا کرو۔ اس مصیبت کو اللہ نے ختم کی۔ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً،
پھر اللہ نے تبصرہ کیا ذالک خیر لکم و اطہر، ایسے کرنا تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بہت پاکیزہ عمل ہے کہ کچھ صدقہ خیرات کرو، اماؤنٹ نہیں بتائی 100 کرو، 2 کرو، 10 ریال کرو، 20 ریال کرو، جو آپ کو توفیق ملی حسب توفیق کے مالی اعتبار سے صدقہ خیرات کر کے پھر مجلس رسول میں آؤ، بیٹھو، باتیں کرو۔ ہاں رحم فرمایا اللہ نے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تم مالی پوزیشن میں نہیں ہو، صدقہ خیرات نہیں کر سکتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم، تو اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ ایک اور بات ہے بھٹ صاحب، نبی مکرم نے ارشاد فرمایا علیہ السلام، بندے کے وجود میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ ہے۔ پریشان ہو گئے صحابہ کہ اگر ایک کھجور بھی ہم ایک جوڑ کے بدلے دیں تو 360 کھجوریں کتنا وزن بنتا ہے؟ تو سارے لوگ تو مالی پوزیشن میں ہے نہیں کہ صدقہ کریں، جو دیں یا گندم دیں یا کوئی اور چیز، تو کیا بنے گا؟ تو جب رسول پاک سے پوچھا گیا تو نبی کریم نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے درم و دینار خرچ کرو، سبحان اللہ پڑھو گے وہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھو وہ بھی صدقہ ہے، رستہ کسی کو دکھاؤ وہ بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹا اٹھاؤ وہ بھی صدقہ ہے، کہ اپنا شاپر بھی راستے میں نہ رکھو، کسی کا بھی نہ رکھے دو، وہ بھی صدقہ ہے، راستہ کراس کرانا بھی صدقہ ہے۔ یہ سارے صدقات ہیں، پھر آسانی ہوگی۔ اگر کوئی مال نہیں خرچ کر سکتا، کھجورے نہیں صدقہ کر سکتا، تو سبحان اللہ تو 10 باری 20 باری پڑھے نا، الحمدللہ پڑھے، انا للہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، لا حول پڑھے، تو یہ سارے صدقات۔ ارشاد ہوتا ہے جب گھبرائے لوگ، پریشان ہوئے، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا ڈر گئے ہو کہ اب اس جو سرگوشیاں ہیں اس سے پہلے صدقات کرنا جو ہے وہ مشکل ہوا ہے، پریشان ہو گئے، وہ ڈر گئے اس معاملے سے۔ اللہ نے پھر وضاحت فرما دی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسے نہیں کر سکے، صدقہ خیرات کی گنجائش نہیں ہے، تمہارے پاس ایسے وسائل نہیں ہے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، یہاں تابہ کا مطلب یہ ہے اللہ نے شفقت کی، مہربانی فرمائی، لہذا معافی مل گئی ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کا کو مشرکین کے ساتھ یاریاں دوستیاں رکھی ہوئی۔ تبصرہ ہوتا ہے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، نہیں جانچا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوست بنایا ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب کیا، ناراضگی، تو جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے وہ مغضوب علیہم، وہ ہے مغضوب علیہ، وہ کون ہے؟ یہودی، اور ضالین، گمراہ بٹ کے امن رستہ چھوڑ کے پگڈنڈیوں پہ پڑنے والے وہ ہیں نصارہ۔ تو رفاظ فرمایا انہوں نے یہودیوں کو دوست بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کی ہوئی۔ ما ہم منکم، وہ جو ایسے منافقین ہیں جن کے یار سجن یہ یہودی ہیں، نہ تو وہ تمہارے میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی نہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا انہوں نے، ویسے آپس میں شمار کرتے ہیں مسلمان ہیں مومنین میں، پھر نہ وہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں، ولا منہم، نہ وہ یہودی ہیں اس لیے وہ یہودیوں کو مخالفت کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ نہ وہ مسلمان ہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صدر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر گئے، وہ تو پکے منافق ہیں، وہ تو 2 نمبری کرتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹ پہ قسمیں اٹھا رہے ہیں بھی جھوٹے، قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں۔ کتنے بندے آج بھی میں نے دیکھے معاشرے میں، پیسے دینے ہیں، بیان الفی لکھے ہوئے ہیں، اسٹامپ کیے ہوئے ہیں، پھر بھی قسمیں اٹھا رہے ہیں، پاجی پتہ نہیں کس کی تھے، کوئی شاجی صاحب سے پتہ ہی نہیں، وہ اپنی حرام خوری سے اللہ طول منوانے کے لیے قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ یحلفون علی الکذب وہم یعلمون، جانتے بھی ہیں۔ حضرت صاحب قرآن مجید میں ایک سورۃ منافقون کے نام پر اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس میں وضاحت ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں منافق لوگ جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، تو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں انک لرسول اللہ، کہ جناب اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، واللہ یشہد، اللہ فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں کہ تو میرے رسول ہے،
میں نے رسالت دی ہے، نبوت منصب میں نے دی ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، قسمیں بھی جھوٹی، بیان بھی جھوٹا، موقع بھی جھوٹا۔ آج بھی ایک اور بڑا خوبصورت سوال ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بدکاری کر سکتا ہے؟ اور کہا ہاں کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، سر کٹ جائے، نقصان ہو جائے، کروڑوں کا نقصان ہو جائے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ڈٹ کے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، نقصان جتنا مرضی ہو جائے، لیکن میرے رب نے گارنٹی دی ہے جو سچ پہ قائم رہتا ہے ہم اس کا نقصان ہونے ہی نہیں دیتے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے ہم ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ اس کے سارے نقصانات کو نفع میں بدلوا دیں۔ تو گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہاں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دوستیاں یاریاں ان قوم کے ساتھ لگائیں، غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں یعنی نہ تو مومن ہیں، اہل ایمان سے نہیں، ولا منہم، نہ وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹ پہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں ہم جھوٹے ہیں۔ بندے ڈٹ جاتے ہیں نا جب ایک بندے سے کہا جا رہا تھا قرآن اٹھاؤ، کہتے یار میرے کو نہیں چکیا جانا، پھر کہیں قرآن کی گل آ گئی، انہوں پتہ ہی نہیں قرآن آدھے کہ وہ کہتے یار قرآن شریف ہے کی شاید دکھائی ہے کتاب بڑا اچھا چھاپا ہے، پھر کہتے ہیں ایسی گل کر دو پھر میں 50 چکا دوں۔ لیکن یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے اس کا تقدس کیا ہے تو وہ کروڑوں روپے ہو مرنا قبول کر لے گا، لیکن اس کی جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بدترین وہ کردار و عمل ہے، روش بری جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے۔ آج بھی لوگ جھوٹی قسمیں بول بول کے مال بیچ رہے ہیں، نفع کما رہے ہیں، لیکن جو لوگ سچائی اور ایمان والے لوگ ہیں، جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کاروبار کپڑے کا تھا، تاجر تھے بڑے، تو شیخ نے اپنے کرندوں سے فرمایا تھا ہمارے یہ جو کچھ تھان کچھ کپڑا ایسا ہے جس میں کوئی فالٹ ہے، گاہک اگر آئے تو ان کو یہ فالٹ بتانا ہے، یہ نقص ہے اس کے اندر، یہ فلاں فالٹ کپڑے میں ہے، ویسے مال نہیں بھیجنا۔ شیخ اپنے کسی کام میں مصروف تھے، گاہک آئے تو کرندوں نے بھیج دیا، جو اس میں نقص تھا بتانا یاد نہ رہا، وہ مال لے کر لوگ باہر کے تھے چلے گئے۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے کرندوں سے پوچھا کیا تم نے ان گاہکوں کو خریداروں کو بتایا تھا؟ انہوں نے کہا جی ساری ہم تو یاد ہی نہیں رہا۔ وہ جتنے کا کپڑا انہوں نے بیچا ہے نفع سمیت سارا بیت المال میں جمع کیا۔ مر گئے ہیں وہ لوگ، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، کاروبار رہ گیا، برکات ختم۔ نور رسول پاک نے فرمایا قسمیں اٹھا کے مال تو جمع کر لو گے لیکن برکات ختم ہو جائے۔ جب آپ نے سچ بولنا ہے اور امانت داری اپنانی ہے تو رسول پاک نے فرمایا التاجر الصادق الامین، جو امین اور سچا تاجر ہے وہ تو بڑے بڑے فرشتوں کی ٹیم میں شمار ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کاروبار نہیں کرنا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود خوری کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ سچ بولو نا۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے سچ بول کر جو آپ کو تھوڑا نفع ملے گا بابرکت ہوگا، جھوٹ بول کر جو زیادہ کماؤ گے وہ بیڑا غرق کرے گا اور پریشانی بن جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہاں آپ کو بوتلیں لگانی پڑیں گی، وہاں آپ کو اسٹنٹ پڑنے گے، لاکھوں روپے برباد ہو جائے گا۔ ادھر کیا ہے اللہ بری بیماریوں سے محفوظ کر لے گا، طوفانوں سے محفوظ کر لے گا، اللہ اس کی حفاظت نگرانی کرے گا۔
تو یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، ان بد نصیبوں نے اپنی قسم کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اللہ کی راہ سے روکا ہے، فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں، شاید آپ کے علم میں ہو کہ سیرا بازار میں ایک دکان تھی، تاجر تھے، تو وہاں ان کی مشہور نام تھا حافظ یہودی، حافظ قرآن ہو تو الت مشہور کیا ہے یہودی، حافظ یہودی، کیا ترجمہ اس کا؟ یعنی ہے حافظ قرآن، ہے مسلمان، کرتوتیں ساری یہودیوں والی۔ اس کے مقابلے میں سنو، تذکرہ علماء ہند، ذرا تذکرہ علماء ہند، جو ہے پاکستان تو اگلے دن بنا ہے، ایک ہی ملک تھا، اس میں جو اکابرین علماء کے تذکرے، ان کی سیرت، کردار لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا اور سکھوں کا جھگڑا کسی زمین پہ ہو گیا، اور جج ہے انگریز عیسائی ہے، کیس لگا ہوا ہے، تاریخوں پہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں۔ ایک مجلس میں ایک تاریخ میں سکھوں کے نمائندے نے کہا، اس جج کو مخاطب کرتے ہوئے جو انگریز تھا، عیسائی تھا، انہوں نے کہا جی ساڈے وڈکے، جی میں آدھے نا وڈے ہو، سارے کی اطلاع رکھی، وڈے ہو کتنے جانے، مراد ہمارے کابرین کہا کرتے تھے فلاں خاندان کے جو لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک مول صاحب کا نام لیا، کوئی ایک نام، جو وہ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ سرکاری طور پہ ان کو پابند کیا گیا، جی فلاں تاریخ کو آپ نے صفائی کا بیان دینا ہے، اس جگہ کے بارے میں، مسلمانوں کی مسلمانی جگہ ہے جیسے کھڑی۔ شیخ نے تحقیق فرمائی، پتہ چلا مسلمانوں کے اس میں کوئی حق نہیں ہے، مسلمانوں کا اس میں کوئی حق نہیں۔ تو جڑے مسلم سن اور تیری داڑھی بیکھی اور تیرا ایمان رکھا اور تیرا بزرگا وہ مسیحت تو کھڑ چڑی ہے۔ اب سکھ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ساڈے وڈکے بھی کہہ رہے سن نا کہ جھوٹ نہیں بول رہے، ہم ان کی صداقت پہ قربان ہیں، ہم خوش ہو کر ان کو زمین تحفے میں دیتے ہیں، جو مرضی بنا لیں۔ بنی مسجد ہے لیکن صداقت کی بنیاد پہ، اور یہ بنیاد تقوی رکھا گیا۔ تے جے مسجد بناؤ، پلاٹ کسے دا تے اٹاں کسے نہیں ہے، تے مؤذن کوئی، تخطیب کوئی، تو کی رولا ہی رہنا نا، سارے کی کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔ سچ اگر ہم بولیں گے، صداقت بھی، شرافت بھی، ایمان بھی، حیا بھی، برکات بھی، یہ تمام چیزیں سچائی کی بنیاد پر ہمیں انشاءاللہ خوش نصیب ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم مناجات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کرنا چاہو، تفصیلات، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی مناجات سے پہلے وہ صدقہ کیا کرو۔ تو اس صدقے کا مطلب نہیں رسول پاک کو دو، اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ خیرات کرو، پھر رسول پاک سے ٹائم لو، پھر آپ کی مجلس میں بیٹھو، پھر باتیں کرو۔ کیوں ایسے ہے؟ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہاری بہت پاکیزہ عمل ہے، بہت اچھا عمل، ایسے کرو۔ صدقہ بھی اچھا ہے، اور پاکیزہ ہو کر مالی طور پہ خرچ کر کے اللہ کے رسول کی مجلس میں آؤ۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، ارحم الراحمین نے فرمایا اگر تم ایسی چیز نہ پاؤ، نہ صدقہ خیرات کر سکو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ، کیا تم اب ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات و خیرات کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسے نہ کیا، نہ کر سکے، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پہ مہربانی فرمائی ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما، کیا آپ نے نہیں دیکھا لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستیاں بنائی، قوما غضب اللہ علیہ، ایسی قوم سے دوستانہ اپنا ماحول بنایا جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ مغضوب علیہ قوم، مراد سے قوم یہود ہے۔ ما ہو منکم،
وہ نہ تو تم میں سے ہیں، یعنی ایسے عمل کرنے والے منافقین پر ہٹ ہو رہی ہے، نہ تو وہ اہل ایمان میں سے، تم میں سے نہیں، ولا منہم، نہ وہ یہودیوں میں سے، وہ یہودیوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے، نہ ان کے ساتھ وہ خیر خواہی ہے، لیکن وہ یحلفون علی الکذب، وہ جھوٹ پہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں جھوٹے، تو قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بدترین اور برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، بنایا انہوں نے، اختیار کیا اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پس روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلت والا، اہانتوں والا، توہین امیز ماحول ان کے لیے بنایا جائے گا۔ اللہ کا فرمان ارشاد اور فیصلہ ہے۔ اللہ ہمیں سب سے مصیبت میں محفوظ و مامون فرمائے، اللہ بحران رحمت نازل فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، مرحومین کو جنت فردوس عطا فرمائے، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔